لیکن توکتمش کو اپنی کامیابی کا پورا یقین تھا۔ تیمور سے اس کو ایک شکایت کی وجہ یہ ہوئی کہ اس نے اورگنج یعنی خوارزم پر قبضہ کر لیا تھا، جو کسی زمانے میں سیروردا کے قبضے میں تھا۔ توکتمش نے بڑی تیاری اور پوری احتیاط سے، جو اس کی طبیعت میں اپنی قومی روایات سے پیدا ہوئی تھیں، تیمور پر سمت شمال سے لشکر کشی کر دی۔ سیروردا کی کچھ فوجیں اصلی لشکر سے علیحدہ ہو کر بحر خزر کے قریب نمودار ہوئیں، جہاں اس وقت تیمور لڑ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک قاصد گھوڑا دوڑاتا ہوا تیمور کے پاس آیا۔ یہ سوار 7 دن میں سمرقند سے 900 میل طے کر کے یہاں پہنچا تھا۔ آتے ہی تیمور کو اطلاع کی کہ سیروردا کے لشکر کا بڑا حصہ سیہون عبور کر کے سمرقند سے چند منزلوں کے فاصلے سے حضور کے وطن پر حملے کے لیے آیا ہے اور حملہ کر دیا ہے۔ اتنا سنتے ہی تیمور خراسان کی سڑک سے چلا اور اس تیزی سے چلا کہ نقش کاررواں کا پتہ دینے کے لیے تمام راستے میں زخمی اور مردہ گھوڑوں کی لاشوں کے سوا اور کچھ نہ تھا، اور توکتمش ابھی سمرقند پہنچا بھی نہ تھا کہ تیمور اپنے تخت گاہ میں آن دھمکا۔ تیمور کے بعض سرحدی قلعوں نے شمال کے ان فوج کشوں کو لڑ کر روکا۔ تیمور کے بڑے فرزند عمر شیخ مرزا نے ان سے جنگ کی اور شجاعت کے خوب جوہر دکھائے، مگر آخر میں اس کی فوج شکست کھا کر پہاڑوں میں پراگندہ ہو گئی۔ جس وقت تیمور کے آنے کی خبر ہوئی تو توکتمش کی فوجیں متفرق مقامات میں جم کر لڑنے میں مصروف تھیں، مگر کام ادھورا چھوڑنا پڑا۔ بخارا کے قریب ایک آبادی کو جلا کر یہ فوجیں شمال کی طرف چلیں، یہاں تک کہ سیر دریا کے پار ہو گئیں۔ لیکن تیمور کے مرز بوم پر توکتمش حملہ کر چکا تھا اور اس کی فوج نے اس حملے میں اسے بہت کچھ تباہ بھی کر دیا تھا۔ کھیتیاں جلا دی تھیں، گھوڑے پکڑ کر اور آدمیوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ جب توکتمش کا علم تیمور کے خلاف بلند ہوا تو بعض اور بادشاہوں نے بھی تیمور پر حملہ کرنا چاہا۔ تیمور کے دستے چپ پر یوسف صوفی والی خوارزم اور شہزادہ جہانگیر کی بیوی خانزادہ کے اور رشتہ دار تیمور کے خلاف میدان کارزار میں اتر آئے۔ دست راست پر بلند پہاڑوں کی گھاٹیوں میں جتا کے قبیلے گھوڑوں پر سوار ہو کر ترک و تاز پر آمادہ ہو گئے۔ اب تیمور اور توکتمش میں اس بات کا فیصلہ ہونے کو ہوا کہ تمام ملکوں کا مالک کون بنے۔ توکتمش چنگیز خان کی اولاد سے تھا، خانہ بدوش قوموں کا امیر تھا اور تمام مغل تاجدار اس کے معاون تھے۔ تیمور ایک چھوٹے سے قبیلے کے سردار کا فرزند تھا اور اس کی مدد پر سوائے اس کی قوم کے کوئی اس کی وفاداری پر ثابت قدم نہ تھا۔ لیکن اسی زمانے میں توکتمش دفعتاً اس پھرتی سے اپنی سرزمین کی طرف غائب ہوا، جیسے لومڑی دیکھتے ہی دیکھتے کہیں جھاڑی میں غائب ہو جائے، اور اب اس کا اندازہ نہ ہو سکتا تھا کہ وہ آئندہ کہاں تیمور پر حملہ کرے گا۔ تیمور نے ان تمام امیروں کو سامنے بلوایا جو اس کی طرف سے فوجوں کے سردار تھے اور جن کو سیروردا نے شکست دی تھی۔ جن سرداروں نے اس لڑائی میں ہمت اور جواں مردی سے کام کیا تھا ان کو انعام اور جائزے دیے، اور جو میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے انہیں اپنے دستور کے مطابق خاص طریقہ پر سزائیں دیں۔ مجرموں کے بال اس طرح تراشے گئے جیسے عورتوں کے ہوتے تھے، چہرے پر سرخ و سفید رنگ پھیرا گیا اور پا برہنہ کر کے عورتوں کے کپڑے پہنائے گئے، اور حکم ہوا کہ سمرقند کی گلی کوچوں میں انہیں تشہیر کیا جائے۔ اور اب ایک سال جب کہ جاڑا نہایت سخت تھا، توکتمش ایک بڑا لشکر لیے سیر دریا کی طرف آیا۔ تیمور کی جگہ اگر کوئی یورپ کا بادشاہ ہوتا تو اس موقع پر سمرقند کی فصیلوں کے اندر چلا آتا اور سمرقند کے گرد و نواح کو ان کی قسمت پر چھوڑ دیتا۔ لیکن تیمور نے کبھی، حتیٰ کہ جس وقت وہ کرسی پر لڑ رہا تھا، یہ گوارا نہ کیا کہ وہ کسی شہر کی چار دیواری میں بند ہو کر بیٹھ جائے۔ لشکر کا صرف ایک حصہ اس وقت اس کے ساتھ تھا، باقی لشکر مشرقی دیواروں میں جتا مغلوں سے ملک کو پاک صاف کرنے میں مصروف تھا۔ بہتر تدبیر یہی تھی کہ خود سمرقند میں قلعہ نشین ہو جاتا اور سیروردا کی فوجوں کو کھلے میدانوں میں جاڑے سے ٹھٹھرنے دیتا۔ لیکن توکتمش جیسے لڑنے والے کو ملک میں تھوڑی دیر کے لیے بھی تصرف کا موقع دینے کی یہ معنی تھی کہ دیدہ و دانستہ اپنے ملک پر تباہی لائی گئی۔ شمال کے لوگ جاڑے میں نقل و حرکت کے بالکل خوگر تھے، پھر یوسف صوفی والی خوارزم اور خانان جتا توکتمش کا ساتھ دینے کو حاضر ہو جاتے۔ تیمور کے امراء نے صلاح دی
کہ جنوب کی طرف ہٹ چلیے اور لڑائی کو اس وقت تک ملتوی رکھیے کہ اپنی فوجیں جو مختلف اطراف میں گئی ہیں وہ سب آ کر آپ کے پاس جمع ہو جائیں، اس وقت تک انتظار فرمائیے۔ تیمور نے کہا، انتظار کس کا فرمائیے؟ کیا آج کا یہ وقت کل کے انتظار کرنے کا ہے؟ خود لشکر کے سامنے آ کر فوجوں کو تقسیم کیا اور سب سے کہا کہ سیر دریا کے کنارے پہنچ جاؤ، اور مینہ برسنا شروع ہوا اور برف گرنے لگی۔ گھوڑے کیچڑ میں کمر تک لت پت ہوئے، مگر تیمور نے سیر اردہ کے سرحدی قلعوں پر حملہ کر ہی دیا۔ تیموری سواروں کے رسالے توکتمش کی فوجوں میں سے رستہ نکالتے ہوئے آگے بڑھے، اور اس کی فوجوں کے دستے جس قدر لوٹ مار کرتے ملے انہیں بھگا دیا۔ تیمور کی سرکردگی میں جس قدر فوج اس کے ساتھ تھی، اس کی نقل و حرکت کو دیکھ کر دشمن سمجھتا تھا کہ کوئی اور بڑا لشکر بھی ضرور پیچھے آتا ہوگا۔ جس وقت توکتمش نے دیکھا کہ تیمور کی فوج چکر کاٹ کر اس کی پشت کی طرف آ رہی ہے، تو اس کو یقین ہو گیا کہ واقعی کوئی زبردست لشکر اس فوج کی کمک پر موجود ہے۔ توکتمش ہوشیار تھا، اس کو یہ کسی طرح منظور نہ تھا کہ شمال والی بڑی شاہراہ سے اس کا تعلق قطع ہو جائے، مگر صورت ایسی پیدا ہو چلی تھی، پس اس نے بہت جلد اپنے لشکر کو لڑائی کے موقع سے ہٹا لیا، اور توکتمش کی فوج کا ہٹنا تھا کہ تیمور نے فوجوں کو اس کے تعاقب میں دوڑایا اور حکم دیا کہ دشمن کو نظر سے ہٹنے نہ دیں۔ جب موسم بہار آیا، سڑکیں خشک ہو گئیں، تو تیمور لشکر لے کر خود بڑھا۔ اب اس کا رخ مغرب کا تھا۔ خارزم پہنچ کر اورگنج کا محاصرہ کیا، جانوں کے ضائع ہونے کی مطلق پرواہ نہ کی۔ اورگنج فتح کر لیا۔ اس مرتبہ والی خارزم کی طرف سے کوئی پیغام تنہا لڑنے کا نہیں آیا۔ تیمور نے شہر پناہ کو کہیں سے سرنگ لگا کر اور کہیں سے ویسے ہی منہدم کر دیا۔ محل اور بیمارستان جلا دیے اور تمام شہر کھنڈر کر دیا، اور اب اس ویرانے سے جا بجا دھواں اٹھتا نظر آتا تھا۔ آدمیوں کی جلی ہوئی لاشیں مٹی اور پتھروں کے نیچے دبی پڑی تھیں۔ جو لوگ زندہ بچے وہ قید کر کے سمرقند بھیج دیے گئے۔ انہی کے ساتھ تیمور نے بھی کوچ کا رخ بدلا اور مشرق کی طرف بڑھ کر جتہ کے قبیلوں کو مارتے مارتے ان کے دارالحکومت المالیک تک بھگا دیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ دور تک۔ ایسا پسپا کیا کہ برسوں تک تیمور کی سرحد میں جتہ کوئی فساد برپا نہ کر سکے۔ غرض اس طرح بائیں طرف والی خارزم کا اور دائیں طرف جتہ مغلوں کا زور توڑ کر تیمور اب توکتمش سے لڑنے پر آمادہ ہوا، اور بجائے اس کے کہ سیر اردہ کی طرف سے لشکر کشی کا انتظار اپنے ملک میں کرے، تیمور نے اپنی فوجیں جمع کیں اور سمرقند کے سامنے کے میدان میں ان کا معائنہ کیا اور ان پر اپنا ارادہ ظاہر کیا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ سیر اردہ کے ملکوں میں اپنی فوجیں لے جا کر توکتمش سے لڑنے کا قصد ہے۔